کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے، قبضہ لیے ہوئے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، عالی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمائدین شہر، اہل علم، معلمین، معلمات، طلباء و طالبات اور عوام کا یہ نمائندہ اجتماع جو دی اسمارٹ اسکول میں حسب سابق اپنی شاندار روایات کے ساتھ انعقاد پذیر ہوا، میں اس کی مبارکباد اپنے میزبان عالی مرتبت جناب ڈاکٹر اختر ضیاء صاحب اور ان کے رفقائے کار کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کو اس کا بہتر صلہ عطا کرے۔ آج جو عنوان گفتگو کے لیے منتخب کیا گیا وہ بڑا حساس بھی ہے، بڑا اہم بھی ہے، اور میری اور آپ کی ضرورت بھی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ اور قیمتی اثاثہ ہماری اولاد ہے۔ ان کی اچھی اور صالح تربیت جہاں ہماری آخرت کی بہتری کی ضمانت ہے، وہاں ہمارے بڑھاپے کا حسن اور راحت اور آرام بھی ہے، اور معاشرتی عزت کا ذریعہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک ایک ہی ادھیڑ بن میں وقت گزار دیتے ہیں کہ دولت کیسے کمائی جائے اور کس طرح مال جمع کیا جائے۔ اور یہ مال کس کے لیے جمع کیا جا رہا ہے؟ وہ اولاد بگڑ گئی، شیطان کے ہتھے چڑھ گئی، برے اخلاق کا ایک بدترین نمونہ بن گئی، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ جس کے لیے دن رات ایک کر کے کمایا، اپنا چین بھی اجاڑ دیا، اپنی جوانی بھی پردیس میں لگا دی، اور زندگی کے ان حسین لمحوں کا لطف کشید کرنے کی بجائے ہم ایک مزدور کی طرح کام کرتے رہے، تو آج وہ اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں، بلکہ ہمارے لیے رسوائی، ذلت اور نکبت اور پریشانی اور دکھ اور صدمے کا سبب اور ذریعہ بن رہی ہے۔ کاش کہ ہم نے اپنی اولاد کو صالح اخلاق اور خوبصورت کردار سکھائے ہوتے، تو اس کا عملی نتیجہ پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے۔ اسلام ایک کامل دین ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو تمام شعبہ حیات میں مکمل رہنمائی فراہم کی ہے، تو ہمیں اولاد کی تربیت اور ان کو اعمال خیر کا خوگر بنانے کے لیے مسلسل محنت اور جد و جہد کرنے کی ترغیب دی ہے، تاکہ ہماری اولاد ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کا سبب اور ذریعہ بنے، اور ہم اس اولاد سے دنیا میں بڑھاپے میں بھی عزت اور آسودگی اور راحت پائیں، اور ہماری قبر کا چراغ بھی ہو، ہماری قبر کی روشنی کا ذریعہ اور سبب بھی ہو، اور آخرت کے اندر ہماری عزت افزائی اور ہمارے وقار کا سبب بنے۔ کتاب رحمت نے ہمیں
اس ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے ارشاد کیا، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس کی تشریح میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علموہم وادبوہم۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی اولاد کو علم سکھاؤ اور انہیں آداب سکھاؤ۔ علم سیکھنے اور آداب سیکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ عرب کا ایک مشہور شاعر ہوا ہے ابو الاسود الدؤلی۔ ایک دن وہ اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی۔ تو اولاد نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد جو ہمارے اوپر آپ نے احسانات کیے ہیں وہ تو سمجھ میں آتے ہیں، ہمارے والد گرامی ہمیں بتلائیے وہ کون سے احسانات ہیں جو ہمارے پیدا ہونے سے قبل آپ نے ہمارے اوپر کیے ہیں۔ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا کہ میں ایک شاعر ہوں، اور ایک شاعر فطرتاً حسن پسند ہوتا ہے، اور میری آرزو یہ تھی کہ میری بیوی حسن و جمال کی مرقع ہو اور میں کسی خوبصورت خاتون سے نکاح کروں۔ لیکن میں جب رشتے کی تلاش میں نکلا تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کسی خوبرو خاتون سے نکاح کروں، میرا مقصد یہ تھا کہ ایسی عورت تلاش کروں جو کل میرے بچوں کی اچھی ماں بن سکے۔ تو میں نے اپنی خواہش کو قربان کر کے اپنے لیے خوبصورت بیوی تلاش نہیں کی، تمہارے لیے اچھی ماں تلاش کی ہے۔ یہ وہ میرا احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے سر کیا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان اچھی اولاد کے حصول کے لیے صالح بیوی کا انتخاب کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لمالہا، لجمالہا، لحسبہا۔ عورت کے مال کی وجہ سے کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ فرمایا جو اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، کہ عورت صالحہ ہے، اچھے اخلاق کی حاملہ ہے اور نیک عادات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو یہ وہ انتخاب ہے جو کل کلاں اچھی اولاد کی ضمانت بنتا ہے۔ تو نکاح کرنے سے قبل اس بات کو سوچا جائے کہ میں ایسی خاتون سے نکاح کروں جو میرے بچوں کی اچھی ماں ثابت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے، اور اولاد کا طلب کرنا، مانگنا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگی کہ اے اللہ صالح اولاد عطا کر۔ اللہ سے جب بھی اولاد مانگو تو ساتھ یہ لفظ ضرور کہو کہ اے اللہ صالح اور نیک اولاد عطا کر۔ پھر اس کی مرضی کہ وہ بیٹا عطا کرے، اس کی مرضی کہ وہ بیٹی عطا کرے۔ بیٹی نصیب ہو تو یہ بھی اللہ کی رحمت کا روپ ہے، اور اگر بیٹا ملے تو یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ بیٹی پہ منہ بسور لینا اور خوش نہ ہونا یہ جاہلیت کی علامت ہے۔ اللہ کا انتخاب ہے، وہ زیادہ بہتر چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کیا عطا کرنا ہے۔ اگر بیٹی اچھی نہ ہوتی تو اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں عطا نہ کرتا۔ تو بیٹی اللہ کی رحمت کا روپ ہے، آنگن کی رونق ہے، 4 دیواری کی زینت ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے دل پہ ہاتھ رکھ لو، بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔
اولاد نرینہ ہو یا اولاد مادینہ ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس پر مسرت کا اظہار کیا جائے۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو صاف لباس میں ملبوس کیا جاتا ہے، پھر اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے کہ اس دنیا پر عالم رنگ و بو میں قدم رکھتے ہوئے اولاد کے کان میں سب سے پہلی جو آواز پڑے وہ اللہ کی بڑائی کی آواز ہو۔ آج کی جدید دنیا میں اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ بچہ بچپن میں جو آوازیں سنتا ہے اگرچہ اس کا مفہوم نہیں سمجھتا، لیکن ان آوازوں سے وہ ساری زندگی مانوس رہتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں پہلی آواز اللہ کی بڑائی کی اور شہادتین کی اور فلاح اور نماز کی طرف بلاوے کی ڈالی جاتی ہے، تاکہ ساری زندگی وہ ان آوازوں سے مانوس رہے اور خیر کی راہوں کا مسافر بنے۔ بلکہ جس ماحول میں بچہ پیدا ہو وہاں وہ لوگ جو اس عمل میں شریک ہوں تو ان سے بھی کہا جائے کہ آپ کی آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ اس بچے میں اس دنیا میں آتے ہوئے سب سے پہلی آواز اللہ کی بڑائی کی آواز پڑنی چاہیے۔ دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور پھر اس کو تحنیک دی جائے جس کو گٹی کہتے ہیں، اور وہ کوئی صالح شخص دے۔ نیک لوگوں کی برکات یقیناً موجود ہوتی ہیں، اور بچے کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ اللہ کو جو پسند نام ہے، احب الاسماء، اللہ کو جو محبوب ترین نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ بیٹے کا نام اللہ کے مبارک اسماء میں سے عبد کی اضافت کے ساتھ رکھا جائے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر اپنی اولاد کا نام رکھا جائے۔ فرمایا سمو باسمی، میرے نام پہ نام رکھو، اپنی اولادوں کے نام میرے نام پہ رکھو۔ تو حضور کے نام پہ اپنی اولاد کے نام رکھے جائیں۔ بیٹیاں ہوں تو ازواج مطہرات کے نام پہ رکھی جائیں، ان کے نام رکھے جائیں۔ صحابیات کے نام پہ ان کے نام رکھے جائیں۔ اچھے نام رکھنے کی تلقین کی گئی۔ جس دسترخوان پر محمد نام کا بچہ موجود ہو وہاں بے برکتی نہیں آتی، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں وہاں برستی ہیں۔ تو صالح لوگوں کے نام پر، انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر، اولیاء کے ناموں پر، اصحاب رسول کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ یہ شوق جو عموماً دور موجود میں ہر والدین کو ہے کہ میں اپنی اولاد کا ایسا نام رکھوں جو پہلے نہ سنا گیا ہو نہ دیکھا گیا ہو، تو یہ شوق بعض اوقات بچوں کے ایسے نام رکھوا دیتا ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، مہمل لفظ ہوتے ہیں، بسا اوقات سننے کو ملتے ہیں اور اس کا کوئی معنی اور کوئی مفہوم ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ شوق بھی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جو منفرد ہے اور عمومی طور پہ لوگ نہیں رکھتے ہیں، تو اصحاب رسول کے ناموں کی فہرست پڑھی جائے، آپ کو بڑے بڑے نمایاں نام ملیں گے، اور ایسے نام آپ کی نظروں سے گزریں گے جو عمومی طور پہ بہت سارے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، انہوں نے نہیں رکھے۔ تو اس طرح اپنی اولاد کے اچھے نام یوں رکھے جا سکتے ہیں، اولیاء کے نام پہ رکھے جا سکتے ہیں۔ کسی اچھے نیک اور صالح شخص سے اگر نام رکھوایا جائے تو وہ بھی بابرکت چیز ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نانکے جو ہیں ننیال، وہ کہتے ہیں کہ یہ نام رکھا جائے، اور دھدیال کہتے ہیں کہ یہ نام رکھا جائے۔ تو جب تناؤ بن جائے تو حق نام رکھنا ددھیال کا ہے، باپ کا حق ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے اور اولاد پھنس جائے کہ ماں کی بات مانے یا باپ کی بات مانے، ماں ہے اس کا بھی درجہ ہے، باپ ہے تو اس کا بھی مرتبہ ہے، تو وہاں ہمارے علماء نے بیان فرمایا حکم کی تعمیل میں باپ مقدم ہے، خدمت میں ماں مقدم ہے۔ جب آپ پاؤں دابنے لگیں تو پہلے ماں کے قدم دبائیں، اور حکم کی بات ہے تو
تو گھر کا سربراہ باپ ہے، ماں نہیں، اس لیے حکم میں ترجیح باپ کو دیں گے۔ ننیال اور ددھیال میں نام رکھنے پر اگر تناؤ بن جائے تو پھر جو ددھیال کی جانب سے رکھا گیا نام ہے وہی نام ہوگا۔ اچھا نام رکھیں اور 7ویں دن تک نام رکھ لینا چاہیے، 7ویں دن سنت ہے، اور پھر عقیقہ کیا جائے، اور یہ بچے کی جان کا صدقہ ہوتا ہے، بہت ساری آنے والی بلاؤں کے ٹلنے کا سبب و ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے کوشش ہی کی جائے کہ کچا گوشت تقسیم کر دیا جائے، پکا کے بھی آپ بانٹ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لوگوں کو دعوت پہ بلا کے کھلا سکتے ہیں۔ اس کی ہڈیاں کم توڑیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہڈیاں سلامت رہیں، اور اس طرح گوشت جو ہے وہ آگے تقسیم کر دیں۔ یہ اس کی جان کا صدقہ ہوگا، اور یہ اس کے لیے خیر و برکت کا سبب و ذریعہ ہوگا۔ بچے کو اس دنیا کے اوپر آ کر تقریباً سب کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ جب شکم مادر سے اس دنیا پہ بچہ آتا ہے تو اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، چلنا نہیں جانتا، زبان ہوتی ہے، بولنا نہیں جانتا، دیکھتا ہے، پہچانتا نہیں، سنتا ہے، سمجھتا نہیں، ہاتھ ہیں، پکڑ نہیں سکتا۔ ہر چیز، زبان بھی اس نے سیکھنی ہوتی ہے، لہجہ بھی اس نے سیکھنا ہوتا ہے۔ صرف ایک چیز سیکھ کے آتا ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے لینا ہے، یہ رب آغوش مادر میں آنے سے پہلے ہی بچے کے اندر القاء کر دیتا ہے۔ وہ ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے لینا ہے وہ سیکھ کے آتا ہے، باقی سب کچھ ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں۔ دوسرا، فطری ہدایت ہے، جبلی ہدایت، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر انسان کے سینے میں رکھی ہے۔ پیدا ہوتا ہی بچہ خیر و شر کی تمیز رکھتا ہے، وہ فطری ہدایت ہے، بلکہ وہ انسان تو انسان رہے، وہ حیوانات کو بھی، چوپایوں کو بھی، پرندوں کو بھی اللہ نے وہ فطری ہدایت نصیب کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بطخ کڑک نہیں بیٹھتی اور مرغی کڑک بیٹھ جاتی ہے، جب وہ ضد کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی، میرے نیچے بچے انڈے ڈالو اور میں جو ہے وہ انڈے سینچوں گی اور بچے نکلیں گے، تو بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے ہی ڈالے جاتے ہیں۔ 21 دن تک وہ مرغی ان مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرتی ہے، اور ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہوں گا، ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو وہاں آثار حیات نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتے ہیں۔ 21 دن کے بعد، ناروں سے گریز کیجئے، 21 دن کے بعد جب انڈے پھٹتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، تو نتیجہ بالکل فطرت کے مطابق نکلتا ہے۔ بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ اب بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی، جو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ مرغی سے ہی سیکھنا ہے۔ بطخ کے بچے اور مرغی کے بچے مرغی کے زیر تربیت ہیں، اور گھر والے ابھی گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہے، کوا مضبوط نہیں، ابھی پر پرزے نہیں نکلے، کوئی کوا اچک لے گا، کوئی گرج اٹھا لے گی۔ 2-4 دن کے بعد جب کوا مضبوط ہوئے، قوت مدافعت پیدا ہوئی، تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا۔ کھلا میدان آیا، آگے تالاب تھا، جوہر تھا، چھپڑ تھا۔ جب اس کے کنارے پہنچے، بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہم جولیوں کو اپنے سامنے پانی میں چھلانگیں مارتے دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے۔ بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ یہ تمہارا بازیچہ ہے، اور مرغی کے بچوں کے قدم کس نے باندھ دیے؟ والذی قدر فہدی، وہ رب ہے جس نے ہر شے کی فطرت میں ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ تو جس رب نے بطخ کے بچے کو اور مرغی کے بچے کو وہ ہدایت دی ہے، کیا حضرت انسان اس دنیا پہ آئے تو ہدایت کے بغیر ہی آ جائے گا؟ فطری ہدایت اللہ نے ہر شخص کے سینے میں رکھی ہے، اسے کوئی بھی نہ بتائے، لیکن جب کسی کو تھپڑ مارنے لگتا ہے تو اس کا ضمیر اندر آواز دیتا ہے تم غلط کر رہے ہو۔ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی 2 انچ دبانے لگتا ہے تو اندر گھنٹیاں بجتی ہیں تم غلط کر رہے ہو۔ رشوت میز کے اوپر سے لے رہا ہو یا میز کے نیچے سے پکڑ رہا ہو، ضمیر آواز دے رہا ہوتا ہے تم غلط کر رہے ہو۔ یہ وہ فطری ہدایت ہے، جبلی ہدایت ہے۔
وابصہ بن معبد حضور کی مجلس میں آئے، یہ صحابی تھے، اور پیچھے آ کے بیٹھ گئے، اور آداب مجلس بھی یہاں ہیں، یہی ہیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے آنے سے روکا گیا ہے۔ صدر مجلس کو، منتظمین کو اختیار ہے کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں۔ اب جہاں حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہوگا۔ تو وابصہ بن معبد پیچھے بیٹھ گئے، تو حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو، نیڑے آ جاؤ۔ وہ اٹھے اور قریب ہو گئے، فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ وابصہ اٹھے تو اور قریب ہو گئے، فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا نیڑے ہو گیا تو حضور نے کہا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، یہ سوال لیے آئے ہو؟ عرض کی حضور یہی سوال تھا میرا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ یہ تین انگلیاں میرے حضور نے جوڑی، فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، حضور نے سینے پر جہاں دل ہوتا ہے وہاں یہ تین انگلیاں ماری اور فرمایا یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے، اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہوتا ہے شر کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، یہ دل بتائے گا اچھائی کیا ہے، یہ دل بتائے گا برائی، یہ فطرت ہے حضرت انسان۔ تو یہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو اللہ تعالیٰ نے یہ فطری حسن، یہ فطری جمال دیا ہوا ہے، لیکن اس کو پھر نکھارنا ہوتا ہے۔ تو انبیاء آئے، رسل آئے، پیغمبر آئے، کتابیں نازل ہوئیں، دانشور ہیں، درس گاہیں ہیں، اور یہ یونیورسٹیاں، کالج، ماں کی آغوش، یہ سب کچھ دنیا کے اوپر آ کے پھر سیکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ بھی ہدایت کے ساتھ اسے کسبی ہدایت کا نور بھی عطا کرتا ہے۔ تو دنیا کے اوپر جب بچہ آتا ہے تو وہ فطری ہدایت لے کے آتا ہے، اور باقی اس نے سب کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ اب بچہ بولتا نہیں ہے، بچہ آواز کے مفہوم کو سمجھتا نہیں ہے، تو بچے نے اب کیسے سیکھنا ہے؟ تو بچہ والدین کے عمل سے سیکھتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بچہ والدین کی عمل سے سیکھتا ہے۔ اسی لیے کسی مفکر نے کہا تھا کہ 7 سال تک بچے کو گود میں اٹھا کے رکھو، 7 سال سے 14 سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھو، اور 14 سال سے 21 سال تک بچے کو دوست بنا کے رکھو، تربیت مکمل ہو جائے گی۔ پہلے 7 سال وہ تمہارے عمل سے سیکھے گا۔ ویسے پوری زندگی انسان کی فطرت یہ ہے، وہ قول سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا عمل سے سیکھتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ میرے حضور کی 63 سالہ کل زندگی ہے، 40 سال حضور نے تبلیغ نہیں کی ہے، بس اپنا عمل پیش کیا ہے، اپنا کردار پیش کیا ہے۔ 23 سالہ زندگی حضور نے تبلیغ بھی کی ہے اور اپنا عمل بھی پیش کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم تقریر کے زور پہ سکھانا چاہتے ہیں، لیکن اس زور سے لوگ نہیں سیکھتے، چمک کردار کی ہوتی ہے۔ بعض والدین ہمارے پاس آتے ہیں، جناب اس بچے کے لیے دعا کر دو، کوئی تعویذ دے دو، اسے اپنا مرید بنا لو۔ کیا ہے مسئلہ جی؟ یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، ہم نہیں پڑھتے تو یہ تو پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھے جب آپ نہیں پڑھتے؟ میرے حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ تم صرف مسجد میں ہی نماز پڑھو، گھر میں کبھی نہ پڑھو، تو بچے کیسے تمہیں نماز پڑھتا دیکھیں گے؟ بچے اولاد والدین کے قول سے نہیں، والدین کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ یہ نقطہ اگر والدین کی سمجھ میں آ جائے تو پھر تربیتی انداز جب یہ اختیار کیا جائے گا نتیجہ 100% ہوگا۔ اور اگر اپنا عمل ہم پیش نہیں کریں گے، ہم دلائل کے زور پہ یا ہم گفتگو کے زور پہ یا ہم والد ہوتے ہیں، ہم ان پر دباؤ ڈال کر کے ان کو کوئی چیز بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے بچے مان بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے۔ جو چیز تربیت کرتی ہے، روح میں راسخ ہوتی ہے، باطن میں اترتی ہے، وہ عمل ہے۔ اس لیے والدین کا جو عمل ہوتا ہے وہ اولاد کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو تربیت کا یہ بنیادی اصول ہے کہ اولاد قول سے نہیں سیکھتی، اولاد عمل سے سیکھتی ہے۔ بالخصوص وہ ایام جو اولاد کے ہیں جب وہ بولنا نہیں جانتی، جب وہ سنتی ہے سمجھتی نہیں الفاظ کے مفہوم کو،
تو اس وقت وہ جو سیکھتی ہے وہ ماں کے عمل سے سیکھتی ہے. اس وقت ماں اپنے عمل کو جب خوبصورت بناتی ہے تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے. وہ ماں کا عمل ہوتا ہے. ماں اگر ام الخیر ہوتی ہے تو پھر بیٹا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے. ماں کی ذمہ داری ہے. امومت کی جو ذمہ داری ہے، جو اقبال نے کہا کہ مکالمات افلاطون تو نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلہ سے ٹوٹا شرار افلاطون. یہ خود تو ایسی نہیں ہے کہ اس نے مکالمات افلاطون لکھے ہوں، لیکن یہ ایک ماں کی گود میں پل کے آیا تھا. تو یہ ماں کی تربیت کا رنگ ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. میرے حضور نے فرمایا نا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی ترغیب دی جائے، اور 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھائی جائے. تو پہلے اس کو ترغیب دی جائے. ترغیب کے طریقے ہیں. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ مصلی نیچے پڑیا رکھ دیتی تھی شکر کی. بیٹے کو شکر پسند تھی، روز شکر کی پڑیا رکھ دیتی. پتر نماز پڑھے گا اللہ تجھے شکر دے گا. وہ مصلی اٹھاتا بیٹا تو نیچے شکر کی پڑیا ہوتی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے. اور یہ جدید سوشیالوجی کے اندر، جدید معاشرت کے اندر اور جدید نفسیات کے اندر اس بات کو قبول کیا گیا ہے کہ ہر عمل پہلے دکھاوا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عادت بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ عبادت بنتی ہے. تو حضرت بابا فرید گنج شکر کی ماں ان کے مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں. روز شکر ملتی ہے. بچہ ہے، عمر ایسی ہوتی ہے. ایک دن ماں کہیں گئی تھی، واپسی پہ لیٹ ہو گئی. نماز کا وقت ہوا، بچے نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی. ادھر ماں بے چین ہے. مالک آج فرید کی ماں کی حکمت کی لاج رکھ لینا. تیرے حضور بیٹے کو بلاوے کا جو طریقہ اس نے ڈھونڈا تھا، مالک ایسا نہ ہو کہ آج مصلی اٹھائے اور شکر کی پڑیا نہ ملے تو بچے کا بھرم ٹوٹ جائے، تو اس کا میرے سے اعتبار اٹھ جائے، تیرے سے اعتبار اٹھ جائے، نماز کے ترک کا ماجرا ہو. اللہ اکبر. ماں خیر دوڑی. جب واپس پہنچی تو بیٹا نماز ادا کر چکا تھا. ماں کچھ سننا چاہ رہی تھی. بے تابی سے پوچھتی ہے کہ پتر نماز پڑھ لی ہے؟ تو بابا فرید کہتے ہیں امی ہاں نماز تو پڑھی ہے، لیکن کے بعد ماں کا کلیجہ دل دھڑک رہا ہے کہ لیکن کے بعد کیا ہے. چونکہ وسواس پہلے ہی ماں کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں کہ پہلے تو پڑیا میں رکھتی تھی، آج میں نہیں ہوں. مالک میرے بیٹے کا بھرم نہ ٹوٹے. کہا امی آج نماز تو پڑھی ہے، لیکن کہا آج جو شکر ملی ہے اس کا چسکا ہی کوئی اور تھا. تو کہا پتر سن لے، پہلے فرید کی ماں دیتی تھی، آج فرید کے رب نے دیا. تو آج کی ماں کیا بیٹے کے مصلی کے نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی؟ آج کی ماں بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے کوئی اور تدبیر نہیں کر سکتی دور موجود کے مطابق؟ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے. ماں اپنے بیٹے کو گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے بچہ، جس سمت کے اندر ڈالنا چاہے ماں اس کو ڈال سکتی ہے. اور یہ جدید ریسرچ ہے کہ 8 سال تک بچے نے جو بننا ہوتا ہے بن جاتا ہے. چور بننا ہے، ڈاکو بننا ہے، بدماش بننا ہے، ولی بننا ہے، عالم بننا ہے، فقیہ بننا ہے، جو بننا ہے وہ 8 سال کی عمر تک بن جاتا ہے. پھر آگے اس کا پروسیس عمل کا، اس کا تربیت کا دیگر ہوتا ہے. اس کی ذہن سازی اس عمر میں ہو جاتی ہے. اور یہ ذمہ داری ماں کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق نکھار دے. یہ بھی میں عرض کروں کہ ماں اولاد کو ڈاکٹر بنانے کی آرزو رکھتی ہے، ایک بہت اچھی آرزو ہے. ماں اپنی اولاد کو انجینئر بنانے کی آرزو رکھتی ہے، بہت اچھی آرزو ہے. ماں اپنی اولاد کو اعلیٰ افسر دیکھنا چاہتی ہے، اچھا بزنس مین دیکھنا چاہتی ہے، بہت بڑا عالم دیکھنا چاہتی ہے، بہت آرزو ہیں. لیکن سب سے پہلے ماں کی یہ آرزو ہو کہ میرا بیٹا اچھا انسان بنے، اچھا مسلمان بنے. پھر اس کے بعد باقی صفات کا حامل بھی ہو اور یہ خوبیاں بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے. اس کے اخلاق پر توجہ دے، اس کے کردار پر توجہ دے، اسے جھوٹ سے نفرت دلائے. جھوٹ سے اس قدر نفرت ہو جائے کہ بچہ جھوٹ کے قریب تک نہ جائے. اور یہ ماں اپنے عمل سے، اپنے رویے سے اور اپنے قول سے اس کی تربیت کرے گی. آپ جانتے ہیں حضور غوث اعظم کی ماں نے حضرت غوث اعظم کے جبے میں 40 درہم سی دیے تھے، اور جب وہ ڈاکو لوٹنے لگے
تو گزرتے ہوئے ایک ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 درہم میرے پاس ہیں۔ تو وہ حیرت زدہ ہو گیا، کبھی چوروں کو بھی پیسے بتائے جاتے ہیں؟ تو پھر سردار کے سامنے پیش کیا کہ اس کی تلاشی لی ہے، 40 درہم نکلے ہیں۔ تو کہا بیٹا چوروں سے تو مال چھپایا جاتا ہے، ڈاکوؤں سے تم بتا رہے ہو؟ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اور اس نے مجھے پوچھا تھا تیرے پاس کچھ ہے، تو میں کیسے ماں کا بھرم توڑتا؟ تو اس ڈاکو بلکہ اس پورے قافلے کی توبہ کا سبب اور ذریعہ بنا کہ جب یہ ماں سے کیا گیا عہد نہیں توڑتا تو ہم رب سے کیے گئے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کے سینے میں، بیٹے کے سینے میں، اولاد کے سینے میں پیار پیدا کرے، اللہ کا پیار پیدا کرے، اس کے رسول کا پیار پیدا کرے، اقدار عالیہ کا خوگر بنائے، اخلاق حسنہ کا اسے ایک خوبصورت مجسمہ بنائے، اللہ اکبر، اور اس کو سخی بنانے کی کوشش کرے۔ یہ باہر مانگنے والا آئے تو بچے کے ہاتھ میں پیسے دیں کہ جاؤ ان کو دے کر کے آؤ، اور ساتھ یہ بھی تلقین کرے اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بچے کو جب خرچی دے، سکول بھیجے تو بچے کو کچھ کبھی زیادہ خرچی دے کہ راستے میں کوئی فقیر مل گیا تو بیٹا یہ اس کو بھی دینا۔ بیٹے کو یہ بتائے کہ تمہارے ساتھ کوئی بچہ غریب ہو، پڑھتا ہو اور تم محسوس کرو تو چپکے سے عزت نفس سے اس کی مدد کرنا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ ایک اچھے اور صالح سانچے کے اندر ڈھلے گا اور اس کی اچھی تربیت ہوگی، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایک اچھا انسان بنائے، وہ صالح وجود کی صورت کے اندر ابھرے اور پاکیزہ وجود کے ساتھ آگے بڑھیں، اور ان کی اچھی تربیت ہو اور ان کا اچھا مزاج بنے، وہ کسی سے دھوکہ نہ کریں۔ اپنی اولاد کو یہ بتا دیں بچپن میں کہ اپنے نقصان کے لیے کبھی بھی کسی کا ضرر نہ چاہیں، کسی کا نقصان نہ چاہیں، اپنا نقصان کر لیں لیکن کسی مومن کا، کسی بھی انسان کا نقصان نہ کریں۔ اپنے فائدے کے لیے کسی کو خود غرض بچے نہ ہوں، بچے ایثار کا جذبہ رکھنے والے ہوں، قربانی کا جذبہ رکھنے، اچھی قوم تبھی بنے گی۔ یہ ہماری ذمہ داریاں تھیں، اور یہ ماں نے کرنا تھا۔ ماں کے بعد باپ کا مرتبہ آتا ہے، اس کے بعد پھر معلم کی گود میں بچہ جاتا ہے، معلمہ کی گود میں بچی جاتی ہے، اس کے بعد پھر معاشرے کے ہاتھوں میں بچہ جاتا ہے۔ تو یہ جو نسل ہے، اس نسل کی تربیت میں ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو خود وقت دیں، ایک مشین کی طرح ہم کام نہ کریں کہ سارا دن کام کاج پہ رہے، گھر آئے 2 لقمے لیے پھر دوستوں میں بھاگ گئے، پھر موبائل پہ لگے رہے۔ بچوں کو وقت چاہیے۔ بچوں کے سیکھنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت بچوں کے سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ 12-13 سال سے آگے تجاوز کرتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ سے نہیں سیکھتے، پھر وہ دوستوں سے سیکھتے ہیں۔ تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو سب سیکھ جائیں گے۔ نہیں، بچہ اس عمر میں جب سیکھنے کی عمر ہوتی ہے اس وقت ماں باپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، اب چھوٹے ہیں، ان کے سوالوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیں، تفصیل سے جواب دیں، اچھے کاموں میں حوصلہ افزائی کریں، اور جو کام اچھے نہیں ہیں ان کے اوپر حوصلہ شکنی کریں، اور ان کے لیے تادیبی کاروائی سمجھانے سے شروع کر کے مار تک پہنچ سکتی ہے، ناراضگی تک پہنچ سکتی ہے، لیکن بچے کے نفسیات کو ضرور پڑھیں۔ بعد بچے مار سے چڑھتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا سمجھا لیا جائے، وقت دے لیا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ سمجھانے سے جو ہے وہ آسانی پیدا ہوتی ہے، اور سمجھانے سے بچے سمجھتے ہیں، ان کو باقاعدہ وقت دیا جائے، بار بار اس چیز کی، جس چیز سے آپ روکتے ہیں اس کے نقصان گنوائیں، اور اس کے متبادل جو آپ دے رہے ہیں اس کا فائدہ اسے بتائیں، اور بچہ بچپن میں بالکل سیکھتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ جوانی میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے، پھر ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے ہمارے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن جب وہ تمہارے پاس بیٹھنے والا تھا اس وقت تم نے نہیں بٹھایا، اس وقت تم نے گوارا نہیں کیا، بچہ سمجھ کے ترک کر دیا، آج اس کی باری ہے، کل تمہاری باری تھی۔ تو اپنی اولاد کو سمجھاؤ، وقت دو، اور ان کے معاملات کو غور کرو۔ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری کرو، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پھر ابا امی جو بھی آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ اس کے بعد اس کو سکھاؤ۔ یعنی سب سے پہلے سنے تو اللہ کا نام، سب سے پہلے بولے، زبان کی گرہ کھولے تو رب کا نام پکارے، اس کے بعد پھر آگے بولنا سیکھے۔ لفظ اللہ سب سے پہلے سکھاؤ، پھر لا الہ الا اللہ سکھاؤ،
پھر محمد رسول اللہ سکھاؤ، پھر اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوگا۔ بولنے لگے تو اس کو یہ سکھاؤ، اس کے لباس پہ غور کرو۔ بیٹی ہے تو جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو اس کو پردے کا خوگر بنا دو، اور 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دو، ان کی خلوتوں پہ دھیان رکھو، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، وہ اپنی صفائی کا خود خیال رکھیں، خود کام کرنے کا ان کا مزاج ڈالو۔ بعض کا گھروں میں نوکر چاکر کافی ہوتے ہیں اور بچوں کو عادت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کام خود کریں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو تحقیق ہو رہی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ پہ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ، چونکہ لوگوں کے پاس وقت تھوڑا ہے، کام کاج بہت پھیل گئے ہیں۔ تو اس نقطے پہ یہ وہ متفق ہوئے ہیں کہ انسان جب اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتا ہے تو وقت بھی کم لگتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سنت بھی یہی ہے، حضور اپنے ہاتھ سے اپنے کام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بچپن میں بچوں کو گھر میں 100 نوکر بھی ہوں لیکن گھر میں بچوں کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی ترغیب دی جائے، اس سے بچوں کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے اور اپنے کام کرنے سے وقت بھی بچتا ہے، اور اس سے اور بھی بہت سارے فوائد بچوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو تھوڑی سی سرزنش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ویسے تو نماز فرض ہوگی اس کے اوپر جب وہ بالغ ہوگا، بلوغت سے قبل اس کو عادی بنانے کے لیے پابند کیا جاتا ہے تاکہ بلوغت کے بعد اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ جو بچہ بلوغت سے قبل نیک عمل کرتا ہے اس کا سارا ثواب والدین کو پہنچتا ہے، چونکہ وہ تو ابھی بالغ ہی نہیں ہوا، اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں واجب ہی نہیں ہوئی، تو اس کا ثواب۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں تو پھول کی طرح کملا جاتے ہیں شام کو، لیکن ان کو مائیں بعض اوقات کہتی ہیں کہ بچے کوئی نہیں تم 2 رکھ لو ایک دن میں، تو بچے پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہم روزہ نبھائیں گے، تو شام تک وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو وہ روزہ کتنا اللہ کو قبول ہوتا ہوگا جو اس بچے نے 8 سال کے، 9 سال نے، 7 سال کے، 6 سال کے بچے روزے رکھتے ہیں، تو اللہ کو کتنا قبول ہوتا ہوگا۔ محنت اس نے کی، مشقت اس نے کی، لیکن اس کا ثواب والدین کو نصیب ہوا۔ تو اپنی اولاد کو نیکی کا خوگر بناؤ، اس عمر کے اندر وہ جن چیزوں کے خوگر بنیں گے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ بچوں کو مٹی میں کھیلنے کے لیے چھوڑنے کا کہا گیا ہے تاکہ وہ مٹی میں کھیلیں اور اس سے ان کو جسمانی فوائد ہوتے ہیں۔ بچوں پہ وسعت کریں، یاجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، جو صاحب مال ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق بچوں پر وسعت کرے۔ بچوں کو گھڑ سواری سکھائی جائے، تیر اندازی سکھائی جائے اور پیراکی سکھائی جائے، یہ 3 چیزیں سکھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے بچے کے قوا مضبوط ہوں گے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اور وہ کیا؟ حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت رسول کا پیار سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اللہ اکبر، اور قرآن مجید کا پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، یہ والدین کی بطور مسلم والد ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھا کے جائیں۔ آپ کہیں گے کہ حضور کا پیار کیسے سکھائیں؟ پیار کیا جاتا ہے، کیا تو نہیں جاتا، سکھایا تو نہیں جاتا، وہ تو ہو جاتا ہے۔ تو کس طرح اپنی اولاد کو حضور کا پیار سکھائیں؟ تو حضور کا پیار اولاد کے سینے میں ڈالنے کے لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک 6 نکاتی فارمولہ دیا ہے، اس کو غور سے سن لیجئے۔ 3 کام کریں گے تو اولاد کے سینے میں حضور کے پیار کی نشت ہوگی۔ سب سے پہلا کام، اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ درود ویسے بھی مخفی صلاحیتوں کو اجالتا ہے، اور جو میسر صلاحیتیں ہیں ان کو مزید جلا بخشتا ہے۔ وہ بچہ جو درود پڑھتا ہے اور وہ بچہ جو درود نہیں پڑھتا، دونوں کی ذہنی استعداد میں فرق ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عصمت اور تقدس کے جوہر کی حفاظت درود پڑھنے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں جوانی میں پہنچنے کے بعد پاک دامن رہیں تو انہیں بچپن سے درود کی تسبیح دو، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تقدس مآب رہیں گے۔
اگر آپ کی اولاد میں اکھڑ پن زیادہ ہے، چڑچڑا پن زیادہ ہے، الجھنا ان کا مزاج بنا ہوا ہے، تو پھر کیا کرو، ان کو کثرت سے درود پڑھنا سکھاؤ، ان کی طبیعتوں میں لطافت پیدا ہو جائے. یہ درود کی برکت ہے. اللہ اکبر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کا لہجہ میٹھا ہو جائے، ان کی بولی خوبصورت ہو جائے، تو اس کی دوائی بھی درود ہے. کسی نے اقبال سے پوچھا کہ تیرے لہجے میں جمال کہاں سے آیا، حسن کہاں سے آیا؟ اہل نقد غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال کو ملی، قبولیت عامہ اقبال کو ملی، وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکی. تو کسی نے یہ بات اقبال سے پوچھی کہ تیرے لہجے میں تقدس کہاں سے آیا، پاکیزگی کہاں سے آئی، مٹھاس اور شہد کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی. تو اگر اولاد کو درود پڑھاؤ گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. سب سے بڑا فائدہ درود کا کیا ہے؟ سنیے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہو. تو میں اور آپ کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہماری اولادیں حضور کے قریب ہوں؟ تو کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنے کے لیے انہیں درود پڑھنے کی تلقین کیجیے. دوسری بات، انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن پسند ہے، جہاں بھی حسن ہو وہ ادھر لڑک جائے گا. وہ کاکلے داراس میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قدِ رانا میں ہو، وہ پپیہے کی آواز میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، وہ دھنک کی شوخی میں ہو، وہ کوس قضا کی رنگینی میں ہو، وہ پھوٹتے جھرنوں میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی ہو، وہ موروں کے پروں میں قدرت کی رنگوں کی مینا کاری ہو، بوڑھے کے بالوں کی سفیدی میں ہو یا معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو. حسن جہاں بھی ہوگا دل کھینچتا ہے. جب یہ طے ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے تو پھر اپنی اولاد کو اس کا ذکر سناؤ جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، عشق بھی غلامی کرتا ہے. اس چوکھٹ پہ لے کے آؤ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. اعظم چشتی مرحوم نے تو قلم توڑ دیا نا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو اپنی اولاد کو حضور کے حسن کے تذکرے سناؤ، حضور کے حسن کی باتیں سناؤ، لازمی طور پہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. کسی زمانے میں مائیں لوریاں دیا کرتی تھی اپنے بچوں کو اور حضور پہ درود پڑا کرتی تھیں یا حضور کے حسن کے تذکرے کیا کرتی تھی، اور بچے صالح اور پاکیزہ وجود کی صورت میں نشو و نما پاتے تھے. آج تھرکتی تصویر پر ماں کی نظر جمی ہے اور بچہ دودھ پی رہا ہے. جب نیم برہنہ تصویر ماں کی نگاہوں میں ہوگی تو اس دودھ میں وہ تاثیر نہیں ہوگی جو دودھ غزالی پیدا کرتا ہے، جو دودھ رازی پیدا کرتا ہے، جو قطب الدین بختیار کاکی پیدا کرتا ہے. ماں جب قرآن پڑھتی ہے، اللہ اکبر، اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را. میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھ، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سنا. تو ماں کو، باپ کو ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے. تو درود و سلام اپنی اولاد کو پڑھائیں، اپنی اولاد کو حضور کے حسن کا ذکر سنائیں، تذکرہ سنائیں. صرف ایک حدیث حضور کے حسن پر اور میرا مضمون آگے چلا جائے گا. صحابہ میں سب سے آخر میں جس صحابی نے انتقال کیا ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں تھا. یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے بولے، لوگو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو. سن 110 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا ہے. حضور کا وصال سن 11 ہجری کے آغاز میں ہے. گویا حضور کے تقریباً وصال کے 100 سال بعد بھی یہ باقاعدہ حیات تھے. تو ایک ٹیلے پہ چڑھ کے کہتے ہیں، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. اللہ اکبر. میں کسی بستی میں جاتا ہوں، کسی شہر میں جاتا ہوں تو لوگوں کا ہجوم امٹ کے آ جاتا ہے. میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے؟
تو جب ایک صحابی آئے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا تابعین کا. تو لوگ ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے. اللہ اکبر. یار کیا ناز ہے. آؤ نا مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو, میں نے حضور کو دیکھا ہے. ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے. وہ عمر کے آخری حصے میں تھے, میں بالکل بچہ تھا. تو وہ کبھی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں اقبال سے ملا ہوں, میں داغ دہلوی کو دیکھا ہے. مولانا ظفر علی خان کا اخبار چھپتا تھا زمیندار, تو زمیندار اخبار کی شاہ سرخیاں آپ لکھتے تھے, کمال درجے کے کاتب بھی تھے. تو بڑے بڑے اہل سخن سے ملے تو ناز سے کہتے میں فلاں سے ملا ہوں, میں فلاں سے ملا ہوں. یار جس نے اقبال کو دیکھا ہو, جس نے داغ دہلوی سے ملاقات کی ہو, وہ تو ناز کرے, اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے. تو حضرت ابو طفیل نے کہا لوگوں آؤ, اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو. لوگوں کا ہجوم بن گیا, اور ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو کے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے حضور کو دیکھا ہے, بتاؤ حضور کا حلیہ کیسا تھا. اللہ اکبر. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. سن لیجئے اور اپنی اولاد کو بتائیے. حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. ایک تو حضور کا رنگ چٹا تھا, بالکل سفید چونے کی طرح نہیں, سرخی کی آمیزش کے ساتھ. دوسرا حضور کا حسن نمکین تھا. ایک ہوتا ہے میٹھا حسن, دیکھو تو تڑپ جاؤ, اور ایک ہوتا ہے نمکین حسن, دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ. اور تیسری بات کہا مقصدہ, حضور کا حسن متوازن تھا, قد بھی نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا, درمیانی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل ولا بالکثیر, قد لمبا بھی نہیں تھا, بہت لمبا دڑنگا ہونا یہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا, حسن زائل کر دیتا ہے. اور پست قامتی بھی عیب ہے. حضور کا قد درمیانہ تھا, درمیانے سے تھوڑا سا اٹھتا ہوا. لیکن آپ کو یہ بات بتاؤں کہ صحابہ میں لمبے لمبے صحابی موجود تھے, لیکن جب حضور تشریف لاتے قد حضور کا لمبا نہیں تھا, لیکن اذا جامع الناس غمرهم, جب حضور آتے چھا جاتے, حضور کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا کی تھی. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا معاملہ متوازن تھا. تو حضور کا حسن اپنی اولاد کو سکھائیں. یہ 3 لفظ یاد کر لیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. اور اگر عربی میں یاد نہیں ہوتا تو مہر علی شاہ نے تو کام ہی سوکھا کر دیا. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی زلف مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد. اللہ اکبر. تو اپنی اولاد کو حضور کا حسن بتاؤ, ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. تیسری بات, اپنی اولاد کو حضور کی سیرت سکھاؤ. سیرت, اپنی اولاد کو حضور کی سیرت سکھاؤ گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا, صاحب سیرت کی محبت پیدا ہوگی. کائنات میں لوگوں کی بڑی بڑی اچھی عادات رہی ہیں, لیکن جو سیرت کا حسن یہاں نظر آتا ہے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں, میرے حضور کی سیرت جیسی سیرت کسی کی نہیں. جس پہلو میں بھی دیکھو بے مثال نظر آتے ہیں, بے مثل نظر آتے ہیں. اور میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ ہفتے میں 1 دن تو ضرور رکھیں. روزانہ ایک کھانا اگر ہو جائے بچوں کے ساتھ تو بہت اچھا, نہیں تو ہفتے کے دن ایک تفصیلی وقت ضرور بچوں کے ساتھ رکھ لیں. کھانے سے قبل آپ کچھ لمحوں کے لیے درود شریف پڑھیں, پھر حضور کے حسن میں سے کسی ایک عضو کا حسن بیان کر دیں. شمائل پر مشتمل کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں. پھر حضور کی سیرت کا ایک واقعہ سنا دیں. بالکل چھوٹے بچے سے لے کر کے بڑے بچے تک پاس اپنے بٹھائیں. آپ ہفتوں اشروں کے اندر دیکھیں گے اولاد کی عادات کے اندر حسن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور حضور کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ اپنی اولاد کو اہل بیت رسول کا پیار سکھاؤ. اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ سے پیار کرو, وہ تمہیں رزق دیتا ہے, طرح طرح کی غذائیں دیتا ہے. مجھ سے پیار کرو کہ میں اس کا محبوب ہوں. اللہ اکبر. اور میری اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کرو. تو اہل بیت کے فضائل مناقب اگر اولاد کے سامنے رکھے جائیں تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. اور تیسری بات,
قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اہتمام کے ساتھ ان کو قرآن مجید اچھا پڑھنے کا عادی بناؤ، خوبصورت قرآن مجید پڑھنے کا مزاج ان کے اندر پیدا ہو۔ بحیثیت مسلم قوم ہم آگے بڑھیں گے اگر قرآن سے جڑیں گے۔ مجھے خوشی ہوئی، مجھے دوستوں نے بتایا کہ ترکی کے اندر اس وقت اس پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کہ نئی نسل کو قرآن خوانی اور قرآن کی تلاوت کے مزاج میں ڈالا جا رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی کوئی ایسے صالح حکمران نصیب ہوں جن کی ترجیحات جو ہے وہ اللہ اور اس کے دیے ہوئے دین کے، اس اللہ کے لائے ہوئے دیے ہوئے دین کو غالب کرنا ہو، تو پھر اس طرح کے منصوبے ذہن میں آتے ہیں، ان کو ترتیب دیا جاتا ہے اور قوم سازی کی جاتی ہے۔ ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک ہجوم ہیں، اور ہجوم بھی بے ہنگم آوارہ ہجوم، جس کی کوئی منزل نہ ہو، کوئی ادھر رخ اٹھا کے چل رہا ہے، کوئی ادھر منہ اٹھا کے چل رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر میں رستے بنا لیے۔ ایک بے ہنگم ہجوم ہے ہم، کاش کہ ایک قوم بن جائیں۔ اور قرآن درماندہ قوم کو کھڑا کرنے والی کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض تہامہ کے قریب سے گزرے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رو پڑے، تو کسی نے کہا عمر 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ کہا کہ یہی عمر تھا اور یہی ارض تہامہ تھی۔ میرے باپ خطاب نے 5 اونٹ دیے تھے، ان کو لائن میں کھڑا کرو، ایک قطار میں کھڑا کرو۔ میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا کرتا تھا، آگے سیدھا کرتا تھا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کرتا، درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ نے مجھے بڑا مارا، ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک وقت عمر پہ وہ تھا کہ 5 اونٹ قطار میں نہیں لگتے تھے، اور آج 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، شرق سے لے کر غرب تک سارے انسان بھی ایک قطار میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو کہاں سے اٹھ کے کہاں چلے گئے؟ تو یہ قرآن ہمیں زندگی دے گا، اس قرآن کی تلاوت معمول زندگی بنا لو۔ آپ کے گھروں میں صبح کا آغاز قرآن مجید کی قرات سے ہو۔ یہ جو بھاگے پھرتے ہیں نا لوگ ملنگوں کے پاس، ان تعویذ گنڈوں والوں کے پاس، فلاں اتوار کو وہاں جانا ہے، ہر ایک کو تعویذ پڑے ہوئے، ہر ایک کے گھر میں سایہ ہوا ہے، ہر ایک کے گھر میں آسیب چڑھا ہوا ہے، ہر بندہ کہتا ہے مجھے کسی نے جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، تعویذ ڈال دیے، اور سویر سے لے کر شام تک بھاگے پھرتے ہیں۔ اور کوئی ہوگا، کوئی صحیح عامل ہوگا، زیادہ تو ٹھگ اور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور روز تماشی ہم اخبارات پر، سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کیا گول کھلاتے ہیں، اور زیادہ تر ان کے پاس خواتین جاتی ہیں۔ میری مخاطبین خواتین بھی ہیں، وہ بھی غور کریں، ان بابوں کے پاس تمہارے مرض کا علاج نہیں ہے، تمہارے مرض کا علاج قرآن کے پاس ہے۔ تمہارے گھر سے قرآن نکلا تو در بدر دھکے کھانا مقدر ہوا۔ آؤ قرآن کے ساتھ جڑو، قرآن کے ساتھ جڑو۔ جب گھروں میں صبح کا آغاز قرآن مجید کی قرات سے ہوتا تھا، تلاوت سے ہوتا تھا، تو گھروں میں کوئی بدرو نہیں آتی تھی، کوئی سایہ نہیں آتا تھا، کیونکہ رب کے قرآن کا سایہ ہوتا تھا گھروں پر۔ فرشتے آیا کرتے تھے، بدروحیں نہیں آیا کرتی تھی، ٹونا نہیں ہوتا تھا، جادو نہیں ہوتا تھا، آسیب نہیں ہوتا تھا، بری چیزوں کا سایہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ رب کی رحمتوں کا سایہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن ہی نہیں کھلتے، ساری رات ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ چینل چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر رقص ابلیس جاری ہوتا ہے، اور یہ سوشل میڈیا نے تو قیامت ڈھا دی۔ نوجوان نسل ہم نے سمجھا گھر کا دروازہ بند کر دیا، اب ہماری نسل محفوظ ہو گئی، لیکن گھر کے بند کمرے کے اندر نوجوان نسل کہاں بھٹک رہی ہے، شیطان کہاں تک ہمارے بستر میں گھس گیا ہے۔ کبھی ہم نے اس پر بھی جو ہے وہ غور کیا؟ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ہم اجڑ کے رہ گئے، اخلاقی قدریں پامال ہو گئی، آنکھوں کی شرم اڑ گئی، سینے کا حیا باقی نہ رہا، اور نئی نسل ایک آوارہ نسل اور ایک جو ہے وہ خود غرض نسل بنتی جا رہی ہے۔ اس سوشل میڈیا نے نئی نسل کو سوشل نہیں رہنے دیا، ان کی زندگی کا سارا حسن، تقدس اور ان کا حیا جو ہے وہ زائل کر دیا ہے۔ ہم ایک ویلنٹائن ڈے رسم کو روتے تھے، لیکن آج تو روزانہ ویلنٹائن ڈے ہمارے گھر کے اندر ہے، اور اس سوشل میڈیا نے اس نئی نسل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ بلکہ اقبال نے کتنا دور آشنا شخص تھا، دور اندیش شخص تھا، اس زمانے میں کہا تھا نوجوان تو نوجوان از حیا بیگانہ پیرانے کہن، نوجوانہ چوزنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن، دخترانے او بچشم خود اسیر
شوخ چشموں شوخ گیرو خردہ گیر ساختہ پر داختہ دل باختہ ابروواں مثل دو تیغے آختہ. اس زمانے میں کہا تھا کہ جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کا حیا بھی باقی نہیں رہا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پہ موجود ہیں؟ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کر کے ضرور دیکھنا ہوگا. ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا. پہلے قرآن صرف کتاب تلاوت رہ گئی تھی، اب کتاب تلاوت بھی نہیں رہ گئی، کتاب زیارت رہ گئی ہے، صرف طاق پہ رکھا ہوا ہے. جب بوڑھے کی روح اٹک گئی، اقبال کہتا ہے بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نگیری با آیات اشترا کار جزی نیز از یاسین او آسان بمیری. تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے. جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح جلدی پرواز کر جائے. اقبال کہتا ہے شاید اس سے تو فائدہ ہوا، ضرور فائدہ ہوا، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا. کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا. یہ حیات بخش کتاب ہے، زندگی آفری کتاب ہے. اس سے بھی تو نے مرنے کی راہ تلاش کی، جینے کا راستہ بھی ڈھونڈا ہوتا. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالستو قدیم، یہ زندہ کتاب ہے، آج بھی اتنے ہی فیض بانٹ رہی ہے جتنے پہلے بانٹ رہی تھی. بلکہ اقبال نے ایک جگہ تو کتنے پرجوش انداز میں کہا فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست این کتاب نیز چیزیں دیگر. اقبال کہتا ہے میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے. یہ زندگیاں بدل دیتی ہے. لیکن ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا، بابے آ گئے. ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا، سوشل میڈیا آ گیا. ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا اور 36 رنگوں کے چینل آ گئے. ایک بندہ کہتا ہے میں یہ خبر دیکھی. میاں تو نے کب دیکھی؟ کہا رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے چینل کھولا، یہ خبر چل رہی تھی، بریکنگ نیوز چل رہی تھی. میں نے کہا رات نیند نہیں آ رہی تھی، کاش تو نے اٹھ کے قرآن کھول لیا ہوتا. فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں کسی مرید نے آپ سے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو. اتنے بدبخت ہو گئے ہو کہ رونا چاہتے ہو، آنکھیں پھر بھی آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی. دل سخت ہو جائیں گے، دل سنگ سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں گے جب قرآن سے دوری ہوگی. اپنی اولاد کو قرآن مجید کی طرف لے کے آؤ، عادی بناؤ، خوگر بناؤ، پھر دیکھنا زندگی کس چین کی زندگی ہے. یہ معاشرہ جہنم بنا ہوا ہے. ہم ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں. شریکہ برادری جو کہ رحمت کا سبب تھا، راحت کا ذریعہ تھا، وہ ایک عجیب رنگ بن گیا. بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بہن بھائی الجھ رہے ہیں، خاندان الجھ رہے ہیں، ہمسایہ ہمسائے سے لڑ رہے، رشتہ داریاں ایک شر کا سبب بنی ہوئی ہیں. اور میاں قرآن سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے سب کچھ ہوا ہے. گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. یہ آگ کیسے بجھے گی؟ یہ خود غرضی کی آگ، یہ نفرتوں کے علاوہ کیسے بجھیں گے؟ قرآن سے بجھیں گے. کہا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے کا خوگر بناؤ. اللہ اکبر، بات لمبی نہ ہو جائے. اپنی اولاد کو اللہ کا ڈر ان کے سینے میں داخل کرنے کی کوشش کرو. اور میں آپ کو ایک اور بات کروں. اقبال کہتا ہے کہ میرے سینے میں یہ جو حضور کا پیار پیدا ہوا ہے اور یہ جو محبتیں پیدا ہوئی ہیں اور میری جو تربیت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے باپ کا کمال ہے. وہ کس طرح؟ کہتا ہے میں میٹرک کے زمانے میں سکول سے واپس آ رہا تھا تو ہمارے گھر کے دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا. فقیر، اس نے ریزگاری سارے دن کی جمع کی ہوئی تھی اور کشکول ہاتھ میں پکڑا تھا. تو میں نے کہا جا بابا معاف کر، لیکن وہ نہ ٹلا. سائل چوں قضائے مبرمیں، وہ لمبی نظم ہے اقبال کی اسرار و رموز میں، کہ قضائے مبرم کی طرح جس طرح تقدیر مبرم نہیں ٹلتی وہ بھی نہیں ٹل رہا تھا. تو انہیں غصہ آیا، جوانی کی عمر تھی، تو اس کے کشکول پہ ڈنڈا مارا، کشکول گر گیا. اتنے میں اقبال کے والد اندر سے باہر آئے تو دیکھا کہ فقیر کا کشکول میرے بیٹے نے توڑ دیا. آگے بڑھے، اس کی ریزگاری جمع کی، اس میں ڈالی اور اس سے معذرت کی، کچھ پیسے دیے، راضی کیا اور واپس کر دیا. اور اقبال کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئے اور سامنے بٹھا کے ایک ہی بات کہی، اقبال کل رسول اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تجھے بیٹا دیا تھا یہ تربیت کی تھی کہ فقیروں کے کشکول توڑتا تھا؟
تو بس یہ بات اقبال کے سینے میں راسخ ہو گئی. اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدرا موختم، حضور آپ کا پیار میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا. اور لوگ تو اس بات سے ڈرتے ہیں قیامت کے دن رب کا سامنا کیسے کریں گے. اقبال پھر اس بات سے ڈرتا رہا قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ اکبر روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. کہا مالک قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، یوں ہی معاف کر دینا، اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو کم از کم حضور کے سامنے نہ لینا. اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا خوف ڈالو، حضور کی محبت ڈالو، اور اللہ کی خشیت ڈالو، اللہ کا پیار ڈالو. اللہ کا پیار کیسے پیدا ہوگا؟ فکر آخرت راسخ کرو کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے اور یہ سانسیں ٹوٹ کے بکھر جانے والی ہے، اور ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے. کبھی اپنی اولاد کو لے کے قبرستان جایا کرو، اپنے آباء و اجداد کی قبریں دکھایا کرو کہ یہ ہمارے بڑوں کی قبریں ہیں، ہم بھی یہاں آنے والے ہیں اور ہمارے پیچھے آپ بھی آنے والے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد اگر ایک دن مقرر کر لیں ہفتے میں کہ اپنی اولادوں کو لے کے قبرستان میں جائیں، اس سے اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. کثرت سے موت کا ذکر کرنے سے خشیت الہی پیدا ہوگی. یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ڈوبتا ہوا سورج، یہ سب کچھ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں. لیکن جب جوانی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، اس وقت ہم بھول جاتے ہیں. یاد اس وقت آتا جب ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا. کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، بس ان لوگوں کے رویے نے تڑپا دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا، دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی. اس نے کہا لے آ ان کو میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں. بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے بات کی، لیکن یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے. جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے. تو وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مان رہے. مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہ بابا وہاں کھڑا رو رہا ہے. کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ماجرا کل والا ہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزرا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا، میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. میں نے اس سے بات کی، وہ تو مانتا تھا، وہ بندے ہی نہیں مانے. آج ادھر آ گیا، مایوس ہو کے ادھر آ گیا، اور میرا آج یہ خیال تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کرواؤں. کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتا. آج وہ مان رہا ہے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج ساوی نے کھلے راوی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹور پویں تے فاصلے مک جاندے، کر بیٹھیاں پینڈے مکنے نہیں. آج میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول پہ لے آئیں، اور اپنی اولاد کی سال تربیت کے ذریعے انہیں اچھائیوں کا خوگر بنائیں، جو ہمارا بھی بڑھاپے میں سہارا بنے اور ہماری قبر میں بھی روشنی اور نور اور نکھت کا اجالا بنے. ورنہ میں نے ایسی اولاد بھی دیکھی ہے جو اپنے سکے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکی. آپ کہیں گے کوئی بد نصیبی ہوگا، وہ یہاں ہوگا نہیں. میں نے کہا نہیں، وہ گھر موجود تھا، جنازگاہ میں گیا لیکن جنازہ نہیں پڑھا. آپ کہیں گے کوئی ایسی بد نصیب اولاد بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہ وہ بد نصیب اولاد ہے جس کو جنازہ آتا نہیں. جس طرح رسمن لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی رسمن کھڑے ہوتے ہیں. اور اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جس نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، جس نے اپنے سکے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا. اور اولاد صالح ہوگی، نیک ہوگی، الگ سے سپیشل دعا نہ بھی کرے گی تو دن میں کتنی مرتبہ نمازوں میں کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے. تو اللہ ان کے کبھی اٹھے ہوئے ہاتھ قبول کر لے. تو صاحبو، یہ تھوڑی سی زندگی آئیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہم گزار دیں. یہ میسج آپ سب کے نام ہے، اور کیو ٹی وی کی وساطت سے یہ پوری دنیا تک یہ پیغام اولادوں کی تربیت کے حوالے سے پہنچنے والا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی
اولادوں کو صالح بنانے کی توفیق دے تاکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت ہو۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے۔ جیئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو صالحیت کے اجالے دے دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا آخرت کی بہاریں دے دے۔ ہماری اولادوں کو ہمارا بہتر جانشین بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کے سینے میں حضور کا پیار اور اپنی خشیت کے اجالے رکھ دے۔ اے اللہ اس اجتماع کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساعت کو قبول فرما۔ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں اے اللہ سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ بالخصوص بانیان مجلس حاضہ کو اس کی بے پناہ برکتیں عطا کر، ان کے والدین کو اپنی جناب سے کامل عاجل، بالخصوص والدہ کو صحت عطا فرما، اور اس ادارے کو عروج، ترقی اور بانک پن نصیب فرما، اور یہ ایسے صالح با مقصد پروگرام کرتے رہیں جس سے خیر اور برکت کی کونپلیں پھوٹتی رہیں، اور ایک صالح معاشرت کی تشکیل کے لیے ان کا روشن کردار سامنے آتا رہے۔ اے اللہ تو ہر لمحے، ہر ساتھ ان کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔